الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. واز مبارک جاری ہے 20 جمادی الاول 1375 ہجری بمطابق 5 جنوری 1956 عیسوی. اس کا عنوان ہے انسان کی روحانی تربیت. روحانی تربیت سے مراد حضرت نے جو اس کو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ روحانیت کی غذا قرآن مجید ہے. کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کلام اللہ شریف سے مراد صرف کلام اللہ شریف کی تلاوت نہیں ہے، اس کے اندر جتنی بھی احکامات شریعہ اور حدود اللہ ہیں اور جتنے کرنے کے کام حکم فرمائے گئے، جن سے رکنے کا حکم فرمایا گیا، وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. اور پھر ان میں 4 کو امتیازی حیثیت حاصل ہے جو کہ وہ کہلاتے ہیں مقاصد نبوت. ٹھیک ہے، اس طرح ہے نا، جو 4 مقاصد نبوت کہلاتے ہیں ان کو امتیازی حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں. ٹھیک ہے نا، تعلیم قرآن کو عام کرنا، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنا، اور اصلاح نفس جس کو ویزکیہم تزکیہ، اور چوتھا جو ہے علم حکمت. یہ 4 ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور ان سب میں جو مرکزی جس کو بولتے ہیں نا، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، انسان کی روحانی تربیت کے عنوان پر، وہ تزکیہ کے بغیر نامکمل ہے. جب تک انسان کا اندر کے تزکیہ، اندر کی پاکیزگی نہیں آ جاتی، اس وقت تک انسان کے عمل کے اندر وہ اخلاص جو ہوتا ہے نا، جو بھی اخلاص ہر ایک چیز کے کرنے کا، جو ایک تو انسان ارادہ کرتا ہے نا، اب اس ارادے کی کیا کیفیت ہے. ایک صاحب ایمان، ٹھیک ہے نا، وہ کسی اچھے کام کو کرنے یا کسی برے کام سے رکنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس ارادے کے اندر جو اخلاص کا مادہ ہے وہ کس درجے کا ہے. ٹھیک ہے نا، اور آیا وہ اخلاص واقعتاً اخلاص ہے جو کہ مطلوب ہے. کس چیز میں مطلوب ہے؟ قرب الہی کا، جس کو سبب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں وہ مادہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کتنی مقدار میں ہے، اور کتنا خالص ہے، اور کتنا اس میں ملاوٹ ہے. سمجھ آئیے نا. تو یہ ساری کی ساری یہ جو گفتگو ہے، یہ یعنی کہ تزکیہ کے حوالے سے، تو اس کا مین محور یا مرکز جس کو آپ بولیں، جب تزکیہ ہوگا انسان کے اندر کی، جب پاکیزگی ہوگی، تو آپ کا ہر عمل، جب تزکیہ سے مراد کیا ہو جاتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. ٹھیک ہے، اور اس کو تزکیہ کی برکت سے اس کو ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کو کیفیت احسان بولتے ہیں، جس کے حصول کا حکم فرمایا گیا. ٹھیک ہے نا، اور اس کیفیت احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ کی عبادت، کوئی بھی عبادت ہے، اس طرح کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ یعنی کہ مضبوط خیال نہیں ہوتا، یہ تصور نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، یہ تو اس دنیا میں خواب میں ہو گیا یا اس میں ہو گیا. یہ دیدار الہی اس سر کی آنکھوں سے ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا، میں ایک شرعی حدود کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور جتنے طریقت کے اور اس کے جو وہ ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بحث کبھی اللہ نے موقع دیا تو کریں گے. ٹھیک ہے نا، سر کی آنکھوں سے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا دیدار ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل ایمان کو دیدار کرانے کا جو وعدہ فرمایا ہے، مرنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے کے بعد. ٹھیک ہے نا، اللہ یہ جو احسانی کیفیت کے متعلق اس کا جو مطلب ہے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھوں اس استحضار میں ہے کہ ہاں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں.
اس آیت کریمہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس استظار میں تم ہو، اس آیت کریمہ کے استظار میں رہو ہر وقت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ شارک سے زیادہ قربت کس میں ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ قلب میں میرے اللہ تعالیٰ ہے، گو کہ وہ تصور مضبوط بنے یا کمزور بنے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس استظار میں ہماری وجاہدو اس استظار میں ہمارا لگا رہے۔ یہ نہیں ہوتا پھر دوسری کیا ہے، دوسرا درجہ کیا ہے اس کا، کہ دوسرا درجہ بھی اس کو نہیں کہتے، اس کو اسی کا حصہ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سابقہ سے پیوستہ، گزشتہ یا سابقہ، گزشتہ سے پیوستہ، یہ اسی کی کڑی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو استظار ہے نا، ہمارے اور آپ جیسے کمزور ایمان والے، اور یہ استظار ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اپنے بچوں کو بھی یہ الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ورد دیا ہوا ہے، آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھا دیے، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ خبیر، جیسے وہ بولنا سیکھیں ان کو یہ کیا، اس کا مطلب کیا، اس کو مطلب اللہ سمیع کہ اللہ سننے والا، اللہ سمیع اللہ سن رہا ہے، اس کو یہ مطلب اللہ سن رہا ہے، اللہ بصیر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبیر اللہ کو سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تین جو اللہ اسم ذات اللہ کے ساتھ یہ جو اسماء حسنہ صفاتی ہیں، یہ اپنے بچوں کو چھوٹے جیسے ہوش سنبھالیں، ان کو یہ آپ تربیت کے طور پر ان کو یہ سکھا دیں، یہ کرتے کرتے وہ ان کا یہ ایمان اس چیز پر پختہ ہو جائے گا، تو کل اگر وہ اللہ کے فضل سے بڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہوش سنبھالیں گے، تو وہ اس سبق کو یاد ہوا ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ کہ ابو نہیں دیکھ رہا، میری امی مجھے نہیں دیکھ رہی، بڑا بھائی مجھے نہیں دیکھ رہا، یہ لیکن ان سب سے بڑا جو ہے اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ کو سب علم بھی ہے، اللہ سب جانتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ استظار بچوں کو، بات ہو رہی تھی احسانی کیفیت کے حصول کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے حاصل کرنے کا حکم ہے۔ احسانی کیفیت میں جب جاتا ہے نا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تزکیہ کے ذریعہ سے احسانی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، تو اس میں پھر درجہ بدرجہ ترقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ احسانی کیفیت اوائل میں آپ کو صرف عبادات میں آپ کے لیے کچھ آسانی کے الفاظ اور آسانی، کیونکہ حالانکہ مشائخ اس چیز میں کچھ سختی وہ کرتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت الحمدللہ و شکر للہ مجھے احسانی کیفیت حاصل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی اس کو کہا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ یہ تو بہت یعنی کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، سارے پاپڑ اسی کے لیے بیلے جاتے ہیں، یہ مجاہدات ہیں، یہ ذکر اذکار ہیں، یہ اوراد ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ مشاغل ہیں، یہ اشغال ہیں، یہ مراقبات ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے اسی کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ تمہیں حاصل ہو گیا۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ حاصل ہو گئے، اچھا ایک سوال میرے دل میں آیا کہ اس سے میں پوچھوں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی اب یہ احسانی کیفیت ماشاءاللہ آپ کو حاصل ہو گئی، مجھے ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں کہ یہ آپ جب عبادت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اسی وقت آپ کو یہ احسانی کیفیت یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ باقی زندگی کے معاملات میں آپ کو یہ استظار رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس نماز میں نے پڑھی تو بس یہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو احسانی کیفیت نہ ہوئی، احسانی کیفیت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ درکار ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہاتھ کے کام کرنے میں، آنکھوں کے استعمال میں، کانوں کے استعمال میں، زبان کے استعمال میں، سوچ کے استعمال میں، دل کے یعنی کہ اس کے استعمال میں، پاؤں کے چلنے کے استعمال میں، ٹھیک ہے نا، اس سب چیزوں میں احسانی کیفیت وہ اس کی ضرورت ہے، درکار ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی استظار کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔
ٹھیک ہے نا. اسی استظار کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. پہلی ہو گئی شریعت کی قید، شرعی احکامات، ٹھیک ہے نا، اس کا علم ہم نے جاننا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ طریقت ہے. طریقت میں کیا ہے؟ حصول کیفیت احسان. شریعت کا علم ہم حاصل کریں گے نا، اسی کو جب عمل کرنے کا طریقہ آئے گا نا، جو طریقہ ہے وہ طریقت کا طریقہ ہے. نہیں آئی سمجھ؟ کیسے؟ اس کی بنیاد کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کا تعلق دل کے ارادے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک حدیث شریف ہے نا، اللہ پاک میں واقعہ آتا ہے روایات میں، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن دان رکھوایا اپنے گھر کا. اسی طرح ہے نا روشن دان. ٹھیک. تو سرکار تو جہاں روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسا گزر ادھر سے ہوا تو ان کے مکان کو دیکھا اور وہ اس روشن دان کو دیکھا، تو ان صحابی رسول ساتھ تھے یا ان کو گھر سے بلوایا. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو آپ نے ہوا کے لیے یہ جو آپ نے جگہ روشن دان رکھا ہے، یہ رکھتے وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت یہ تھی کہ ہوا آئے گی، تازہ ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی میرے گھر کے اندر، اور ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی. تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم الفاظ کا کہ افسوس اگر تم نے اس نیت سے یہ رکھا ہوتا کہ اذان کی آواز میرے گھر میں بآسانی میں آسانی کے ساتھ سن سکوں، میرے گھر والے آسانی سے سن کر اس کا جواب دے سکیں، تو تم ہوتے نہ ہوتے. جب تک یہ روشن دان رہتا اور تمہاری آگے آنے والی نسلوں تک بھی اگر یہ رہتا تو اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں صدقہ جاریہ کے طور پر درج ہوتا رہتا. تو بات کیا ہے کہ یہ نیت رکھ لیتے. تو وہ نیت کا تعلق اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جب نیت صادق نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا عمل ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات کیا ہوئی؟ شرعی احکامات کے اوپر جو عمل ہے وہ دل کے ارادہ یعنی نیت کے اوپر انحصار کرتا ہے، اور وہ جو نیت ہے وہ اس کی تصحیح ہوگی، وہ صحیح ہوگی طریقت کے ساتھ. طریقت کا دوسرا نام کیا ہے؟ پہلا نام، دوسرا نام طریقت ہے، پہلا نام کیا ہے؟ تزکیہ. ٹھیک ہے نا. دل کے ارادے کے نام کو نیت کہتے ہیں نا. تو جب دل تزکیہ اس کا ہو چکا ہوگا تو اس وقت اس کا ارادہ پاکیزہ ہوگا اور خالص ہوگا، اخلاص بھرا ہوگا. تو جو بھی پھر ہم اللہ کے فضل سے عمل کریں گے وہ سراسر اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگا. اچھا، تو اس سے پھر آگے ہی چلتے ہیں. اللہ ہم اپنے فضل سے اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما بکتاب اللہ و سنت رسولہ، جس کا ترجمہ ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. وہ تو دو چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، جو بھی قرآن اور حدیث سے نا آشنا ہوگا وہ گمراہ ہوگا. میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یا تو انسان خود عالم قرآن ہو یا کسی عالم قرآن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو، یا اللہ تعالیٰ مادر ذات ولی بنا دے. ان تینوں صورتوں کے بغیر شیطان ایمان نہیں رہنے دیتا. عالم قرآن سے مراد کیا؟ عالم قرآن جاننے والا. یار ذوقی اس کا مطلب کرو نا، اس طرح بول پڑے کرو، مجھے پتہ چلے کہ میں دیواروں کو تو نہیں سنا رہا نا. آپ کے بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا. عالم قرآن کا لفظی مطلب ہے
جو قرآن کا عالم ہو، علم رکھنے والا ہو قرآن کا، ٹھیک ہے نا. تو حقیقی علم رکھنے والا قرآن کا وہ ہے جو اس علم کے اوپر عمل کرنے والا ہے. جو قرآن کا علم رکھ کر عمل کرنے والا نہیں ہے وہ عالم قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عالم قرآن نہیں ہے. علم تو پھر ابلیس خبیث کے پاس بھی بہت ہے کہ نہیں ہے. بڑے بڑے عالم قرآن ہستیوں کو اس نے بہکایا پھسلایا ہے. ہمارے دادا پیر جی حضرت جی جمیل احمد دہلوی سے رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ان کی حکایت فرما رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں سنائی کہ حج میں تھے ہم، تو مطاف میں غالباً دادا پیر جی ہمارے موجود تھے، مطاف چھوڑ دے اس کو، مطاف میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں بیٹھا تھا تو سامنے وہ خبیث آیا، اتنا لمبا اس کا قد تھا. میں نے اس کو دیکھا، ابلیس ادھر تو کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ایسے اس نے کہا میاں جمیل، مولوی جمیل تو نے میں اتنی محنت کرتا ہوں، لوگوں سے گناہ کرواتا ہوں، وہ تیری محفل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے توبہ استغفار کروا دیتا ہے، تو نے میری کمر توڑ دی ہے نا. بڑی اس طرح ہاتھ رکھ کے بڑی اس میں وہ کر کے آ رہا تھا کہ مولوی جمیل تو نے مجھے غرق کر کے رکھا ہوا ہے، میں جس سے بھی گناہ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس سے توبہ کروا دیتا ہے اور میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فضل سے اللہ نے القاء فرمایا قلب کے اوپر کہ اس سے بچ کے رہو، فوراً لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے فوراً اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے پڑھا نا تو یہ خبیث ایسے بھاگا. فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اتنی بڑی جوتی، حضرت اشارہ فرمایا حضرت نے جمیل احمد صاحب نے، یعنی کہ اشارہ فرمایا کہ اتنی بڑی ایک جوتی اپنی یہ چھوڑ کے بھاگا. میں نے اس کو خبیث کو غالباً کہا کہ وہ خبیث اپنی جوتی تو لیتا جا، اپنی جوتی تو لیتا جا نا. اس نے سنا ہی نہیں، بھاگا ایسے. پھر القاء ہوا کہ جمیل احمد تمہیں ہم نے اپنے فضل سے بچا لیا ہے، ورنہ 70,000 سے زائد تمہارے جیسے صاحب مقام ولیوں کو یہ ہمارے دفتر ولایت کے جو دفتر ہے نا، جس میں ولایت ولیوں کے نام جو ہے نا درج ہیں، اس رجسٹر سے جو ہے نا یہ ہم سے کٹوا چکا ہے اسی طرح دھوکہ دے کر. تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں اپنے فضل سے بچا لیا. بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کو، ولیوں کو وہ بہکا پھسلا کر، عالم قرآن ہوتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے نا، ان کو بہلا پھسلا کے وہ کر دیتا ہے. تو ہم اس کے سامنے کیا ہیں، یا دوسرے اللہ پاک کمی بیشی معاف کریں، بہرحال بات ادھر چلی گئی. یا کسی عالم قرآن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو، ٹھیک ہے نا. اب اس کی دو صورتیں ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یا تیسری، یعنی کہ یا اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی بنا دے. مادرزاد ولی کون ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہی سعید ہے. سعید مطلب خوش بخت سے مراد کیا؟ جنتی، پیدائشی جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں گناہوں سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا، جنتی روح جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خطا بھی ہو جاتی ہے نا تو اللہ تبارک اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. بس اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی، ٹھیک ہے نا. مادرزاد ولی اس کو بولتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پیر ہو یا شیخ ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. اب یہ جو بات ہوئی کہ کسی یا تو عالم قرآن ہو یا کسی عالم قرآن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو. یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ شیخ و مرید کے تعلق کا، اس میں
چیزیں، ایک ہے شیخ کی ذمہ داری، ایک ہے مرید کی ذمہ داری، ایک ہے شیخ کی ذمہ داری، ایک ہے مرید کی ذمہ داری۔ شیخ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، اور مرید اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، مرید اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو اپنی ناکامی اور اپنی اس کا وہ وبال جو آج کل مشائخ کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے ہم آ جا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، تم اپنا کردار دکھاؤ، تم نے شیخ کے حکم کے اوپر کتنی حد تک جو ہے نا وہ کیا ہے، عمل کیا ہے، کتنی حد تک تم نے شیخ کے اس پر عمل کیا ہے، کہاں تک تم گئے ہو، کس جگہ تک تم نے عمل کیا ہے، کس بات تک تم نے اس کی بات کے اوپر آمین کہا ہے، اس کے آداب کا کس طرح خیال رکھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، تم سب سے زیادہ سیاکار گناہ گار ہو، واللہ کر کے کہتا ہوں، لیکن میری ذمہ داری ہے میں آئینہ خود بھی اپنے آپ کو بھی دکھاؤں اور آپ سب کو بھی دکھاؤں، ٹھیک ہے نا۔ مثال دی تھی نا کہ شیخ اگر کامل بھی نہ ہو، کتنی مثالیں، ہزاروں مثالیں ہمارے مشائخ نے دی ہیں حقیقت پر مبنی، شیخ اگر کامل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن قلب صادق مرید کے اندر ہے نا، تو وہ پھر اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا، اور اگر شیخ کامل ہی کیوں نہ ہو، اگر مرید کامل نہیں ہے اپنے عمل میں، تو وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کتنی دفعہ گزری کہ منافقین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنے والے، صحبت بھی گزرنے والے، سب کچھ کرنے والے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود بھی محروم رہے، کس وجہ سے؟ باتوں کو اوپر سے سننے والے تھے، اوپر سے جیجڑیاں کرنے والے تھے، اوپر سے جی کرنے والے تھے، اندر جو تھا وہ اسی طرح ان کا تعلق اور وہ سب کچھ اندر کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اندر سے بڑے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گلو، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ عرض کیا ہے، میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، حضرت کی توفیق سے، اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دست شفقت کی برکت سے اس ایک بات پر، جب جیسے خانقاہ میں آیا تو تیسرے دن حضرت نے یہ واقعہ سنایا کہ اوائل میں ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، اتنی شدت کی اس نے ہماری خدمت کی، اتنی اس نے خدمت کی کہ اس نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اپنا اس نے گرویدہ بنا لیا خدمت کی وجہ سے، یہاں تک کہ ہمارے جوتے جو اگر ان کے اوپر مٹی لگی ہوتی تھی نا، وہ اپنی اس سے جو ہے نا، یہ پلو ہے نا، اس سے جو ہے نا وہ میرے جوتوں کی اوپر لگی ہوئی ایسی مٹی، وہ مٹی بھی برداشت نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ سفر میں آتے جاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ خود کھولتا تھا، اور جب بٹھا لیتا تھا تو گاڑی کا دروازہ بند بھی وہ کرتا تھا۔ جوتی جو اوپر چڑھانی ہوتی ہے، بوٹ وغیرہ یا جوتی کے جو وہ ہوتے ہیں پچھڑ، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے بند کرتا تھا، اس درجہ کی وہ خدمت کرتا تھا۔ تو ہمارے دل میں اللہ نے ڈالا، میرے دل میں آیا، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے دل میں آیا کہ یار یہ اتنے عرصہ سے تقریباً 3-4 سال سے اتنی خدمت کر رہا ہے، کیوں نہ اس کو اجازت دے دوں، خلافت، اس کو خلافت یا اجازت دے دوں۔ اچھا، ذکر میں بھی انتہا کی پابندی، ایک دن بھی نہیں چوکا، ٹھیک، کیوں نہ میں اس کو یعنی کہ اجازت خلافت دے دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 95-96 کا واقعہ حضرت فرماتے ہیں۔ تو جیسے رات کو میں نے خلافت نامہ بھی لکھ دیا، رات کو اس کو خلافت کا جو اجازت نامہ ہے، خلافت نامہ ہے، وہ بھی تحریر کر کے میں نے لکھ کر پھر جو ہے نا اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سو گیا کہ صبح جیسے وہ آئے گا تو اس کو سب کے سامنے یہ میں اس کو خلافت دوں گا۔ تو اسی وقت رات کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ عبدالقیوم بیٹا کیا کر رہے ہو، یہ معاملہ، اس معاملے سے وہ ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، دیکھ لو گے، وہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، دیکھ لو گے۔ حضرت نے فرمایا، میں اٹھا تو فوراً اشارہ مل گیا سرکار حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خلافت اجازت
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں دی جاتی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہمارے سلسلے میں خلافت نہیں دی جاتی. ایسے نہیں کہ ہمارے دل میں شرح صدر ہوا یا القاء ہوا، اس پر ہم نے اکتفا کر کے خلافت دے دی، ایسے نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا جو ٹرانسپلانٹ سے پہلے حضرت جب ایم پی اے تھے، گردے فیل ہو چکے تھے، حضرت نے 5 اشخاص ساتھیوں کے نام لکھ کر عرضی پیش کی تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے نا، 5 نام، اس کا آپ کو علم ہے نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرضی پیش کی تھی. حضرت نے ہم خود یہ بات بتائی تھی جب ہم حضرت کے پاس آ گئے تھے. تو ایک دن رات گزری، دوسری رات گزری، کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ حضرت فرماتے تھے کہ میرے گردے جو ختم ہو گئے تھے، میں اپنی تکلیف کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ سلسلہ آگے بڑھائے بغیر ہی اس دنیا سے نہ چلا جاؤں. اس لیے میں نے وہ لکھ کر اللہ سے دعا کی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یا جو ہے نا میری رہنمائی فرما دے کہ میں یہ ذمہ داری پھر کس کو سونپ کے جاؤں. تو 5 نام حضرت نے فرمایا کہ میں نے لکھے، فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو میری اس میں اہلیت رکھنے والے تھے، حضرت نے فرمایا نام لکھے. اور وہ ہوا نا تیسرے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. انہوں نے یہ اشارہ فرمایا، آپ فکر نہ کرو، ابھی آپ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جلد بازی نہیں کرنی، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. اور جب وقت آ گیا، ان 5 میں سے ایک کو بھی غالباً اب خلافت نہیں ملی. ایک شخص کو بھی ایک ملی ہے، یعنی کہ ان 5 اشخاص میں سے جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے، پہلے ٹرانسپلانٹ جو کروانا تھا نا، پہلا آپریشن گردوں کا، اس وقت سرکار دو جہاں وسلم کی خدمت میں یعنی کہ درخواست دی تھی نا، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو 5 نام حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور اجازت کے لیے اجازت نامہ سرکار دو جہاں وسلم سے اللہ سے مانگا، تو پھر بعد میں جو حقیقی طور پر امر الہی ہو گیا، اجازت مل گئی، تو ان 14 یا 13 جتنے بھی خلفاء ہیں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے 14 خلفاء ہیں، ٹھیک ہے نا، ان 14 میں سے گزشتہ جو 5 کے نام دیے تھے وہ 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے. ان 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے اب حضرت خلیفہ. بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ کوئی کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہے. میں اس خوش فہمی میں نہ رہوں کہ میں شیخ ہوں، میں بخشایا ہوں. نہیں، تم لوگوں سے زیادہ اللہ کے بندے ہم مشکل اتنی سخت ابھی سے جو ہے نا ہماری کیا دن نا سرائے کی دیکھیری مثال دینا ہوں، سارے حسان خطائیں انہیں نہ سارے حسان خطائیں. یہ پتہ نہیں ایسا اپنی ذمہ داری کہڑے طریقے نہ پوری کر سکتے پہ ہیں کہ نہیں کر سکتے پہ. بات الحمدللہ کہیں نہ کہیں طریقے تے اللہ دے فضل نال جڑا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بڑھا کے تسلی دے دیتا ہے. شکر الحمدللہ. اپنے طرف سے ہم نے ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی بھی سطح پر. اللہ کے فضل سے انفرادی طور پر جو بھی غلطی ہوئی ہوگی، بشر ہیں، انسان ہیں، ہزاروں آپ لوگوں سے زیادہ سیاہکار گناہگار ہوں گا، لیکن خانقاہی معاملات میں یا پیری مریدی کے حقوق میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی خیانت نہیں کی. جس کی جو غلطی یا جس کی جو بھی وہ ہوئی تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بولا ہے. یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ وہ کر لے گا، اس کو نہ بولوں، یہ خفا نہ ہو جائے، یا اس طرح نہ کروں، یا اس طرح کروں، یا اس طریقے سے سمجھاؤں. یعنی کہ اس کی رضا کو یا اپنی اس کو نہیں دیکھا، اللہ کی رضا کو مقدم رکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو آداب شیخ ہیں، آداب شیخ، ہاں آپ اب مریدین ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اب مریدین ہیں، نہیں ہیں مریدین.
مشائخ کی نظر میں، ٹھیک ہے نا، آپ مرید نہیں ہیں. مرید کے اوصاف پڑھے ہیں، آج میں نے شیئر کیے تھے. جو مرید ہوتا ہے اس کے اوصاف پڑھے ہیں. سب سے پہلے میسج بھی آپ نے دیکھا ہے. ساتھی تو میسج گروپ کا کھولتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، 10 فضول چیزیں آتی ہیں، ایک تو کام کیا جاتی ہے جو میری اصلاح، آپ کی اصلاح، کسی بھی اصلاح کا سبب بن جائے. خانقاہ انوار الصحابہ کے نام سے گروپ بنایا کس لیے؟ انوار الصحابیات ہے اور انوار الصحابہ ہے، دونوں میں الحمدللہ جو بھی اصلاحی چیز ہوتی ہے ہم بیچتے ہیں. آپ حضرات میں سے مرید کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے؟ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں بس، یا اپنی غرض ہو تو آتے ہیں. کتنی دفعہ، ہزارہا دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، اس فقیر کو اللہ کے فضل سے، جس طرح ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5-6 گنجیاں بیٹھی ہوا کرتی تھی نا، ٹھیک ہے نا، یہ جتنے روز یہ ساتھی ہمارے یہ زیادہ بیٹھے ہیں روز کے. آپ ہفتے میں 1 دن آنے والے تھے، آپ روزانہ کے ساتھی تھے. کتنے ساتھی ہوتے تھے ہمارے حضرت کے، ہمارے سمیت؟ یہ اتنے 5-6-7 10 ساتھی روزانہ کے ساتھی ہوا کرتے تھے. ہم نے جب دیکھا آخر وقت میں، حالانکہ آخر وقت میں مشائخ کے مجمع ان کا فیض اور زیادہ پھیل جاتا ہے. ہم نے جو فیض تو پھیلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیض تو پھیلا ہے، لیکن جو ہلکا تھا، جس کو جماؤ کو بولتے ہیں، صرف یہ 5-6 گنجیاں تھیں. بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے فن خان گئے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کو جو ہے نا، وہ نہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو جو ہے نا ایسے صحیح، ہاں بھی یہ چیز ہے، یہ بات ہے، اس طرح یہ سیکھنا ہے اور ہم نے اس طرح آپ کو سکھانا ہے. اس طرح چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں چلنا تو اپنے جاؤ، راستہ پکڑو. اور مشائخ بہت ہیں جو آپ کی جیجڑیاں بھی اٹھائیں گے، آپ کے نخرے بھی اٹھائیں گے. مانت ہے یار ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کل بروز قیامت آپ سب کے جو ہے نا جواب دے ہوں گے، جتنے بھی ہم سے بیعت ہوئے. اور کیا سمجھتے ہیں ساتھی کہ وہ کوئی نہیں آتا اگر تو اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، گستاخانہ الفاظ اس کے منہ سے، اس کے ذہن میں وساوس ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتا. اللہ تبارک ابھی امانتے ہیں باتیں امانت، نہیں تو سارا چٹا کٹا کھول کے رکھ دیتے ہم. حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بولو جب یہ چاہتا ہے نا، اپنی قلب کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ جب ہمارا یہ چاہتا ہے نا جس کے لیے تو وہ آتا ہے. اس طرح فرماتے تھے نا. اور پھر یہ فرماتے تھے گلو، بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ تم لوگ اس کو ہماری اس طرح سمجھو کہ گود میں بیٹھا ہوا دیکھو گے، یعنی کہ اتنے قریب بیٹھے ہوئے، اور ان کے ساتھ ہماری اتنی بے تکلفی دیکھو گے، ٹھیک ہے. اور اس طرح بھی حضرت نے فرمایا کہ تم یہ بھی دیکھو گے کہ ہم اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس کو کھلانے والے ہوں گے، یا ہم اپنے حصے کا نوالا اس کو دے رہے ہوں گے. یہ ہو گیا ظاہر. حضرت فرماتے ہیں اندر سے ہماری یہ ہوتے ہے کہ اس کو ایسے چہرہ انور جو حضرت مناتے تھے نا غصے کا، ایسے اس کو تھپڑ لگا کہ ادھر دیوار کے ساتھ جا کے لگے. اندر سے ہمارا دل اس طرح کرتا ہے، اتنی نحوست ہوتی ہے اس کے اندر. یہ سیدھی سادھی، یہ تزکیہ کا راستہ سیدھا سادہ ہے. ہم نے سیدھی سادھی بات کرنی ہے. یہ اوپر یہ لے پہ نہیں رہا دلی شہر نمونہ اندروں مٹی بارو چونا، این طریقے نال اساں کوئی جرا ہے نا خنقاہ دے حساب کتاب کو نہیں چلاونا، خالصتاً چلاونا.
تھوڑا ہوئے بس لیکن خالص ہوئے اون برکات تو صدق سو کتنے تھے اوائل میں اسلام کے اوائل میں کتنے تھے 40 کی تعداد ہوئی چھپ چھپ کے پہلے وہ کرتے تھے جب 40 کی تعداد ہوئی تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہجرت کا وہ چھپ چھپ کے ہجرت کرتے ہوئے گئے کون ان میں ان کا تزکیہ تھا ان میں ان کا امتحان تھا قلیل تھے نا اور ہمیشہ ہی قلیل آ رہے ہیں اہل حق ہمیشہ ہی اہل حق قلیل آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کثرت پر انحصار نہیں ہے قلت پر ہے قلت اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے کہ تم کرنے والے نہیں ہو جہاں کثرت تھی نا جہاں کثرت تھی حضرات صحابہ و تابعین تبع تابعین کے دور کے بعد جہاں کثرت ہوئی وہاں پر اللہ نے پھر دکھایا کہ شکست بھی ہوئی کیوں کہ کثرت کے اوپر انحصار ہو گیا اللہ کی ذات پر توکل یقین ختم ہو گیا یا کمزور ہو گیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو آپ بھی سمجھیں اللہ مجھے بھی فکر نصیب فرمائے میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں کہ ٹھیک ہے شیخ کے اندر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ شیخ کے اندر یہ نقص ہے یہ نقص ہے یہ نقص ہے اللہ تجھے ہدایت دے اپنے نقص نکلوانے یا اپنے نقص دیکھنے کے لیے آئی ہو یا شیخ کے نقص نکالنے کے لیے آئی ہو وہی بات ہوئی نا جو منافقین کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیاکار گناہگار ہوں بہت زیادہ لیکن کیا کریں مشائخ نے دے دی ذمہ داری کیا کروں اب ہر طرح سے جہاں بھی جاتے ہیں کرنا ہے اس کے بند کرنے کا ابھی کہ یار میں بس یہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا ہفتہ پہلے کہ ساتھوں کی توجہ نہیں ہوتی ہماری اپنی توجہ بھی نہیں بنتی آپ کی اس کی وجہ سے تو ایک ساتھی بہت پرانے ساتھی لال اکرم کی بات لال اکرم صاحب خواب میں ان کے خواب میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے ان کے خواب میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تو اس نے کہا کہ آپ ٹھہرے ہوتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ٹھہرے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا ایسے دیکھ کے حضرت فرماتے ہیں یعنی کہ جس طرح اشارہ ہوتا ہے تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ ٹھیک ہے نا تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ اپنا گاٹا چو چھڑوا اگو اللہ دے کام من جائے قسمت چھویا جائے قسمت نہ ہویا وات ولا جو رہنا سا نہ کرن دا ارادہ ترک کر چھوڑا ترک ہی مستے کریں دیا جو میں ہی قابل نہ یا ٹھیک ہے نا پہلے اول الحمدللہ ثم الحمدللہ کٹارے دی وجہ صاحب رہے آپ کو پڑھیں دیا تو یہ باتیں ہیں ان میں آپ بھی میں بھی فکر مندی ہمیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تب جا کر بات بنے گی ورنہ طلسماتی شیطانی زور بہت ہے ٹھیک ہے نا شدت کا ہماری ٹکر ہے اپنے پراؤں کے ساتھ ہماری ٹکر ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا یہ اثرات ہوتے ہیں طلسماتی اللہ پناہ عطا فرمائے کتنے فضولیات قسم کے اثرات ہوتے ہیں پابندی ہے ہمارے اوپر اور آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے آپ کا قصور ہوتا ہے وہ شیطان ابلیس اور اس کے چیلے اور اولیاء و شیطان جو ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے جہاں سے اس کو چوٹ پہنچ رہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا اس جگہ پہ وہ وار کرتا ہے اور ادھر سے وہ ویک پوائنٹ تلاش کرتا ہے کیا ابھی اس نے ویک پوائنٹ ابھی آپ لوگوں نے محسوس کیا یا نہیں کیا تمام ساتھیوں کے دلوں میں آپس میں کھینچاؤ ایسے کھینچاؤ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی
عمرے سے میں آیا تھا 1 مہینہ گزار کے، تو 1 مہینے کے دورانیے میں یہ حال ہوا تھا، ایک ساتھی ایک دوسرے کے اوپر، دوسرے تیسرے کے اوپر منہ پہ بات جی اچھا جی ماشاء اللہ جی بہت، اندر ہک بیت کالے۔ عمرے سے میں آیا تھا 3 دن میں نے سب سے عرض کیا تھا کہ ساتھی یار ایک دوسرے کے ساتھ کوئی محبت پیار سے پیش آؤ اور اپنے دلوں کو صاف کرو، اور اب بھی یہ حال ہے۔ ہمارا جو رزق جس جگہ پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہم نے وہاں پہنچ کے وہ پورا کرنا ہے۔ اس جگہ پہ جہاں ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے، اس جگہ پہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم نے وہیں پر اللہ اللہ کرنا ہے۔ کوئی بھی سبب بن سکتا ہے وہ، ہم نے اپنا مقصد نہیں چھوڑنا۔ یہ تو پھر نہ ہوئی نا بات، یہ بات تو پھر نہ ہوئی نا، اللہ کی رضا تو اس میں نہ ہوئی، اپنی غرض ہو گئی، اپنی چاہت ہو گئی، من چاہی۔ یہاں پر چاہت کو ہی قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی، وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ نسبت کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے بس کے مطابق ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایز اے شیخ اور ایز اے مرید، ہم سب نے اس ذمہ داری کو اپنے بس کے مطابق ان ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ دلوں کے کھچاؤ کو ختم کرو، یہ کیا ہے؟ نقص نظر آتے ہیں، ایک کا نقص دوسرے کا نقص۔ کون ہے جس کے اندر نقص نقائص نہیں ہے؟ اب اس دور میں کون ہے؟ جو دیکھنے والا ہے اس کے اندر ہزار ہیں۔ حضرت تھانوی سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تربیت السالک میں درج ہے کہ ان کی اس میں حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اس کا کیا علاج ہے کہ ہماری نظر کیسے ہم سلوک میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا تھا اکثر ساتھیوں میں یعنی کہ احباب میں یہ چیز پائی گئی کہ وہ خامیوں پر ان کی نظر ٹھہرتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کا بہترین خوبصورت علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کو زکامی سمجھو کہ وہ زکام کا مریض ہے، اپنے آپ کو جزامی سمجھو کہ تم جزام کے مریض ہو۔ نہیں آئی سمجھ آئیے؟ کہہ رہا اندر اس کے اندر اگر یہ نقصہ یہ برائی ہے تو اس سے ڈبل میرے اندر ہے کہ میں اس کی برائی کو دیکھ رہا ہوں، میرے اندر اس سے ڈبل اور بڑھ کے بغض ہے، خامی ہے میرے اندر۔ اور یہاں پر کسی ساتھی کو کسی کے اوپر کوئی سبقت نہیں ہے، سب برابر ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے کسی کے ساتھی کو بات کی ہے تو سب کو کہا ہے کہ کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ ادھر بیٹھے گا، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ وہ مسجد میں جو ہے نا وہ پرانے بوڑھوں کی طرح ایسے نہ کہ جانماز پہلے بچھا دے یا رومال ایسے رکھ کے کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا جائے، یہ رکھ دیا تو بس پھر کیا۔ اب روزانہ کے حلقے کے ساتھی اگر اس چیز میں سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے تو نئے آنے والے یا نئے جڑنے والے یا ہفتہ میں ایک بار آنے والے یا مہینے میں ایک بار آنے والے، ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ باتیں یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں روحانی، اس میں انسان کی روحانی تربیت کی جو اصل چیز ہے، جو مین، وہ یہی ہے کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس کا آنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ جو اللہ اپنے فضل سے یہ سعادت دے رہا ہے، آپ کو لے کر آتا ہے، بٹھاتا ہے، کوئی بھی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ کوئی کس قبیلے سے، کوئی کس خاندان سے، کوئی کس جگہ سے، مختلف جگہوں سے، مختلف قبیلوں سے آتے ہیں، مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے اوپر بشارتیں ہیں کہ نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہے نا؟ تو یہ بشارتیں ساری ہم خود کیسے ختم کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان دل کے جو ہے نا یہ قدورتوں کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بشارتیں پورا
کبھی پھر اللہ دکھا دے گا آپ کو. دوسرے کی خوبیاں دیکھو، اپنے اندر خامیاں دیکھو. دوسرے کی خوبیاں دیکھو، اپنے اندر خامیاں دیکھو، تب جا کر راستہ سمت صحیح ہوگی. گپ سمجھ لی ہے کہ بس آئے بیٹھے بیعت ہو گئے اور ہفتہ 10 دن سال 2 سال ذکر کر لیا بس، پھر نہیں، ایسے گپ نہیں ہے. اور ہم ہیں سب کے لیے، ہم ہیں سب کے لیے. ہماری میں آپ کو حلفیہ اٹھا کے کہتا ہوں، ہم اپنے بیوی بچوں کے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے والدین کے بھی نہیں ہیں، رشتہ دار اور ناطہ داروں کے بھی نہیں ہیں. 1.5 سال کے بعد میری نانی کا گھر ہے کدھر، طارق آباد میں، آپ کے علاقے میں. شدت کی بیمار تھی، کتنے عرصے تک بیمار رہی. 1.5 سال بعد، پورے 1.5 سال کے بعد اس کی اور میری ملاقات ہوئی. کہاں پر ہوئی؟ میرے چھوٹے بھائی نے فون کیا کہ آج نانی اماں ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں، 2 دن یہاں پر رہیں گی، وقت ملے تو یہاں پر کم از کم مل جانا. وہ اس کی 80 سال اس کی عمر ہے. وہ کہتی ہے کہ میں دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی، میں تو ادھر نہیں جا سکتی، بیمار ہے. اب کیا ہے، طارق آباد کون سی، یہ کراچی کھڑا ہے، بس میں نہیں ہے، نہیں جا سکتے تھے. جب ہم اپنے رشتہ داروں کے نہیں ہیں، اپنے والدین کے نہیں ہیں، والد صاحب کے پاس نہیں جاتے 2 دن کے، ابھی تو وہ چلے پر ہیں. ہفتے میں آپ خود آپ نے دیکھا کہ وہ 2 دن، ہفتے میں 2 دن وہ ذکر کے لیے، ادھر ذکر بھی ہو جائے گا، پھر بیٹے سے ملاقات بھی ہو جائے گی. انہوں نے مجھے خود فرمایا ہے، والد صاحب نے. والدہ محترمہ ہفتہ وار ذکر کے لیے آتی ہے، بیٹا بھی ذکر بھی ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا. فطرتی جذبات کبھی کبھی ایسے انسان ہے، فطرت میں آتا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ہیں، نہ ہم اپنے والدین کے کسی کی بھی نہیں ہیں. ہم کس کے لیے ہے؟ اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے. اور جو صحیح معنوں میں اس کے حقوق کا، جو کرنے کا حقوق ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، ان کے مطابق جو چلے گا، ہم اس کے ہیں. ان چیزوں کو کوئی اگر آپ کو کہہ دے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ یہ سبق نہیں ملا، نہیں پڑھا. بڑے عاجزی انکساری کے ہم درس دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اپنے پہ آتی ہے، اختیار کرتے ہیں، ایسے ایسے کر کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے، مجھے چھیڑا تم نے، میں کوئی گال کیتی تو کیتی کی میں. آج اور آخری دفعہ یہ باتیں میں نے عرض کر دیں، اس کے بعد یہ باتیں پھر میں نہیں کروں گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف، یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ عالم قرآن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو، ٹھیک ہے نا. تو جو عالم قرآن ہوتا ہے اس سے مراد شیخ، ٹھیک، اس کے بھی حقوق ہیں، اور جو ہاتھ دینے والا ہے اس کے بھی حقوق ہیں. دونوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. دونوں طرف سے ذمہ داریاں پوری ہوں گی تب جا کر کوئی بات بنے گی، ایسے بات نہیں بنے گی. بس اس سے زیادہ اور کھل کے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. بس ابھی پتہ نہیں، میں نے سوچا کیا تھا، اللہ نے نکلوا کیا دیا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi